حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دیکھو، اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہوتی ہے۔ اب ان آزمائشیں کے اندر ہم لوگوں کو اپنی کامیابی تلاش کرنا ہے۔ جیسے بچہ امتحان ہال کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے میں 15 سوالات ہوتے ہیں، 10 سوالات ہوتے ہیں۔ اب بچے کو کامیاب ہونا ہے تو ان 15 میں سے 5 کو بھرنا ہے، 5 کے جوابات دینا ہے۔ بچہ تلاش کرتا ہے ان 15 میں سے 5 جو اس کو کامیابی تک پہنچائے۔ تو ایسے ہی میرے اور آپ کو ان حالات کے اندر کامیابی کو تلاش کرنا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ ان حالات میں سب سے بنیادی چیز صبر جتنا ہوگا اتنا اللہ کی طرف سے کامیابی کے قریب میں اور آپ پہنچیں گے۔ اور دوسرا، آپس کے اندر خوشخبریاں پھیلانا، بشرا ولا تنفرا، اللہ کے نبی فرما رہے خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ اور تیسرا، بجائے میں اور آپ جدید آلات کے استعمال کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھنے کے، اعمال کے اندر لگانے کی کوشش کریں۔ اب ساتھی بہت سارے پوچھتے ہیں کہ نیوز یہ بتا رہی ہے، نیوز یہ بتا رہی ہے۔ ارے بھائی، کیا یہ وقت ہے نیوز کو دیکھنے کا؟ سچ بتائیے، یہ وقت ہے نیوز کو دیکھنے کا؟ یہ وقت تو قرآن کو دیکھنے کا تھا، یہ وقت تو ذکر و تلاوت کے دیکھنے کا تھا، یہ وقت تو اللہ کو راضی کرنے کا تھا۔ تو بجائے ہم اس سے ہٹ کر کے اب نیوز کے اندر لگ گئے۔ تو اب نیوز کے اندر لگنے کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کے وعدوں کا یقین میرے اور آپ کے دلوں سے نکل کر باطل کے ڈھکوسلے میرے اور آپ کے دل کے اندر بیٹھتے چلے گئے۔ حالانکہ خبر کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو بجائے ادھر ادھر کے آلات کے استعمال میں لگانے کے، کیونکہ یہ منافقوں کی بہت بڑی اور بے ایمانوں کی اور باطل کی بہت پہلی سازش ہے کہ غلط کو اتنے مذاکرے کے اندر لاؤ کہ وہ صحیح لگنے لگے۔ حالانکہ ہمارے یہاں پر ہے کہ باطل کا تذکرہ چھوڑ دو تو باطل اپنی موت مر جائے گا۔ تو ہمیں تو ان کا تذکرہ ہی نہیں کرنا ہے، ان کو اپنی زبانوں پر ہی نہیں لانا ہے۔ اپنی زبانوں پر تو اللہ کے وعدوں کو لانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک جال انہوں نے بچھایا، ایک جال اللہ نے بچھایا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ ہی بہترین جال کا بچھانے والا ہے۔ تو یہ یقین میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس کے لیے بہت اطمینان کے ساتھ اعمال کے ذریعے اپنے دلوں کو مطمئن کریں۔ اور خدا کی قسم، اعمال کے علاوہ، اللہ رب العزت کی دھیان کے علاوہ کہیں پر بھی اطمینان نہیں مل سکتا ہے میرے اور آپ کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان تو اعمال ہی کے اندر ملے گا۔ اور اس کے لیے اعمال کو مضبوط کریں۔ ہمارے اپنے اعمال کی طاقت کی بنیاد یہ ہوگی اور اس کی برکتیں یہ ہوگی انشاءاللہ کہ باطل خود بخود چھٹتا چلا جائے گا اور حق کو اللہ رب العزت ظاہر کر کے رہے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے مٹا دیں گے۔ نہیں، اللہ نے تو حق کے پورے تمام تک پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے لیے بہت اطمینان رکھے ہمارے ساتھی، بجائے ادھر ادھر کی خبروں کے اندر لگنے کے اپنے آپ کو اعمال کے اندر لگائیں، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ کی سیرت کے اندر لگائیں۔ یہ وقت تھا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر سنتوں کا مذاکرہ کرتے، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کے فرائض کا مذاکرہ کرتے، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرتے۔ ایک موقع دیا اللہ نے ہم کو کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے اندر بیٹھ کر کے اعمال کی اور ان کے اندر بیٹھ کر کے ساری کی ساری چیزوں کا مذاکرہ کرتے، گھر کے ماحول کو مضبوط کرتے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہم کو نظر آتا۔ اس کے لیے بہت اطمینان رکھیں اور بہت اطمینان کے ساتھ اعمال کو مضبوط کریں۔ اعمال دعوت ہی اعمال ہدایت ہے، اعمال دعوت ہی اعمال تربیت ہے، اور یہ تسخیر کائنات کا نسخہ ہے۔ یہ خبروں کا پھیلانا یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے سے چلا آیا ہے۔ اس کے لیے بہت اطمینان رکھیے۔ خبریں جو چل رہی ہے اس کی طرف کان نہ دھریں ہم لوگ تو اطمینان رکھیں، آپس میں اطمینان کی باتیں پھیلائیں۔ ابھی بادل ہے، چھٹ جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ سارا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس کے لیے خوب اطمینان رکھیے، اللہ سے دعا کریں اور آپس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت اچھے انداز میں لیتے رہیں۔